الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قابل صدر احترام صدر محفل حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم محمدیہ مالیگاؤں اور مرکز علوم شریعہ مراٹھواڑہ کے مہربان حضرت مولانا قاری محبوب الرحمن صاحب فاروقی مدبر العالی اور مالیگاؤں سے تشریف لائے ہمارے دوست جو ابھی آپ سے مخاطب تھے حضرت مولانا حسنین محفوظ صاحب اور حافظ اقبال صاحب اور دیگر علماء کرام اور معزز سامعین، آج ہمارے بیچ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہوئے معزز علماء کرام موجود ہیں اور ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم مہمانوں کو موقع دیتے ہیں، لیکن اس عاجز کو کچھ داعی کلمات کہنے کی جسارت کرنے کے لیے دعوت دی گئی. میں اس محفل کو صبح 10 سے دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشی ہوئی. حافظ اقبال صاحب نے جو چارٹ پیش کیا ہے، انشاءاللہ ہم نے پروگرام بنایا ہے، اس چارٹ کو اب منظم طریقے سے مختلف پروگراموں کے ذریعے پیش کرنے کی ضرورت ہے. صبح کی دوپہر کی نشست بڑی کامیاب، بہت اچھے انداز میں ہوئی. استاد محترم مولانا غلام الدین صاحب سنبھلی نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی تھی. اس محفل کو صبح سے دیکھنے کے بعد مجھے وہ بات بار بار یاد آ رہی ہے، اور یہاں چونکہ علماء کرام اور ائمہ کی ایک بڑی تعداد موجود ہے کہ جہاں جس طرح کا دین ملت کے مفاد کا کوئی کام ہوتا ہوا دیکھو تو اعتراف کرو. ملت کی ترقی کے لیے نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کرنے سے کام نہیں چلے گا. جو جس طرح کا کام لے کر اٹھا ہے اس کا اعتراف کرنے کا پروگرام بنائیں. اگر ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اعتراف کریں اور جس طرح سے ہم اس کا تعاون کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کام کرنے والے کو پست ہمت کرنے کا پروگرام نہ بنائیں. جب قاری ضیاء الرحمن صاحب ہمارے پاس آئے تو ہم نے انہیں مبارکباد پیش کی، اور انہوں نے جب ایک واقعہ سنایا تو بڑی تکلیف ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ان کو پست ہمت کرنے کا بھی کام کیا. میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جمع سال قاری ضیاء الرحمن صاحب، جن کو حضرت مولانا محبوب الرحمن صاحب کی سرپرستی بھی حاصل ہے اور دیگر علماء کرام اور مفتیان کرام ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، چونکہ میڈیا کے ذریعے سے کام کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے. میڈیا پر جہاں دیگر باطل طاقتوں کا قبضہ ہوا ہے، وہیں مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے اپنوں کا بھی بڑا قبضہ ہے. اس کے بیچ رہ کر کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. اور کس انداز میں مکر و دجل کے ذریعے سے کام کیا جا رہا ہے، جو لوگ میڈیا پر دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پر جو چیزیں آ رہی ہے کہ بڑے پیارے انداز میں بڑے مجمع میں اور دل کو ایسے ملایا جا رہا ہے کہ سامعین کہیں اور کے اور مقرر بند کمرے میں گئے، بند کمرے کا مقرر اور سامعین کسی اور موقع کے، اور جب واٹس ایپ پر وہ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی گیدرنگ اور ایسی پیاری بات چل رہی ہے کہ فراڈ ہے. اور ایسا ہر قسم کا فراڈ واٹس ایپ کے ذریعے سے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا کام منظم طریقے سے جاری ہے. میں مبارکباد پیش کروں گا قاری ضیاء الرحمن صاحب اور پوری ٹیم کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کرنے کا پروگرام بنایا ہے. آپ اسے کرتے رہیے، اللہ ضرور مدد کرے گا اور ہم بھی اس میں آپ کا ہاتھ بٹانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. میں ائمہ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ہاتھ میں ممبر و محراب کی سب سے بڑا میڈیا ہے، لیکن اس عظیم میڈیا کا ہم نے حقیقی استعمال نہیں کیا ہے. بہت سارے موقعوں پر ہمارے اس ممبر و محراب کا استعمال کوئی اور آگے کر لیتا ہے. اس لیے اب ہم بھی مالیگاؤں کے ائمہ نے جس طرح ممبر و محراب کو سنبھالا
اور مبارکبادی کے مستحق ہے اہلیان مالیگاؤں کہ ہم نے وہاں دیکھا کہ اتنا بڑا مرکز وہاں ہونے کے باوجود مسجد میں آمین کی آواز زور سے سنائی نہیں دیتی اور کوئی بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. یہ ان کی ائمہ کی محنت کا یقیناً یہ نتیجہ ہے. ہمارے بھی شہر میں اگر ائمہ محنت کرے تو انشاءاللہ ہم بھی ایسا ماحول بنا سکتے ہیں. اور جو نوجوان بیچارے بھولے بھالے ان کو نہیں معلوم کہ یہ چیزیں اختلاف پیدا کرنے والی امت میں ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے، وہ اگر سمجھایا جائے تو یقیناً نوجوان سمجھ جائیں گے اور ہماری مسجدیں یقیناً انتشار سے محفوظ ہوگی. جو نوجوان اس سمت میں جاتے ہیں وہ بھولے بھالے ہیں، دین کی محبت اور رغبت میں جاتے ہیں. ہم زمین کو تیار کرتے ہیں، بیج کوئی اور ڈال دیتا ہے. جب وہ بیج ڈال دیتا ہے تو تناور درخت تو اس کا ہو جاتا ہے. ہم نے زمین تیار کی اور کاشت کے کرنے اور پھل کے نکالنے کا کام کوئی اور کر رہا ہے. اس لیے ہم سب کو اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ کوئی ہوتا کوئی بات نہیں، چلتے رہتا، دیکھیں گے. تو ایک امام صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ جو نظر انداز کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، ذرا توجہ دیجیے، فکر کیجیے. انہوں نے کہا نہیں مولانا کچھ بھی نہیں، بہت ہم سے محبت کرتے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں. ایک وقت آیا کہ امام صاحب کو بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں سے نکال دیا گیا اور پھر پوری مسجد میں ان کے خلاف مہم چلائی گئی اور پوری مسجد پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے. جب اس طرح کی کوشش ہوتی ہے تو ہم اپنی کوشش کے نہ کرنے کی وجہ سے، دعوت دینا ہمارا کام تھا، ہم داعی تھے. جب داعی نے دعوت چھوڑ دیا تو مدعو بن گیا. ابھی تو یہ ایک کام ہے، دوسرا کام بھی اس شہر میں شروع ہو چکا ہے اور کل ہی ایک کانفرنس بھی ہے. وہ کانفرنس کے ریزلٹ میں یہاں بتانا مناسب نہیں سمجھتا. اور ایک مضبوط افراد کی ٹیم اس سمت میں کام کر رہی ہے اور وہ اس سے آگے کا گمراہ فرقہ ہے جو منظم ہو رہا ہے شہر میں اور شہر کے باہر کے پٹے میں اور شہر کے اندر بھی وہ کام کر رہا ہے. ہم سب کی ذمہ داری اور مزید بڑھ گئی ہے. میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں نوجوان قاری ضیاء الرحمن صاحب کو کہ آپ نے ایک محاذ سنبھالا ہے. اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ کرتے رہیے اور دیگر علاقوں میں جہاں دوسرے طرف اس سمت میں کام ہو رہا ہے ان سے آپ تجربہ حاصل کر کے اس کو مزید منظم بنانے کی کوشش کریں. اور جو نوجوان انجینئر اس سمت میں کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر کا علم جانتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ ان سے جڑ کر اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمائے. اور سعودی عربیہ کو نمونہ بنا کر جو یہاں عام طور پر بیوقوف بنایا جاتا ہے، سعودیہ میں مسجد نبوی میں ایک قاری صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. میں ان کے پاس جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا ہم آپ کو کچھ سیڑھیاں دیں گے. انہوں نے جنت البقیع کے پاس پارکنگ سے گاڑی نکالی، کچھ سیڑھیاں دی، ایک سیڑھی کو نکال کر کہا جلدی سے لے میں رکھو. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس میں آپ کے ہی ملک کے کچھ ڈاکٹروں کی تقاریر ہے، اس کو بعد میں سننا اور اسے جلدی سے لے میں رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختلافات پر مبنی کیسٹ کو وہ بھی چپکے چلا رہے ہیں. وہاں کی حکومت بھی اور وہاں کے لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے اور اس کام کو سچی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ اس میں ملوث ہو رہے ہیں انہیں بھی سچی سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ بھی امت میں انتشار سے بچ کر امت کو اتحاد پر قرآن و حدیث کی بنیاد پر لانے کی کوشش کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.